میں روزانہ صبح کے اوقات میں فجر کے بعد مطالعے کا عادی ہوں۔ میں جس روز کچھ پڑھوں نہیں، کچھ نیا نہیں سیکھوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آج کے دن میں کچھ بھی نہیں حاصل کر پایا۔ مطالعہ کرنے سے باتوں سے خوشبو آتی ہے، منہ کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے۔ آج جو مطالعے میں نئی بات آئی ہے، میرے لیے حیرت انگیز بات تھی، وہ یہ تھا کہ دنیا کا بادشاہ ہے وہ شخص، خوش قسمت ترین شخص ہے، راجہ مہاراجہ ہے، جو صبح اس حال میں کرے کہ اس کے تمام اعضاء سلامت ہوں اور اس کے پاس شام تک کا کھانا موجود ہو۔ وہ دنیا کا بادشاہ ہے، خوش قسمت ترین انسان ہے، لکی پرسن ہے۔ ہمارے پاس تو شکر کا وقت بھی نہیں ہے۔ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے تمام اعضاء سلامت ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، سننے کی صلاحیت ہے، کان ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، زبان ہے، ہاتھ کے اشارے سے مدد طلب کرتے ہیں، ہاتھوں سے کام لیتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، چھوتے ہیں کسی چیز کو، پکڑتے ہیں، چلتے ہیں قدموں سے، دل صحیح کام کر رہا ہے، دماغ صحیح کام کر رہا ہے، جگر صحیح کام کر رہا ہے، آنتیں اور پھیپھڑے بھی صحیح کام کر رہے ہیں، تمام اعضاء سلامت ہیں، خون کی گردش ٹھیک ہو رہی ہے، ٹھیک چل رہا ہے، اور شام تک کا کھانا بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر ہمارا دھیان اس طرف کیوں نہیں جاتا کہ ہم لکی پرسن ہیں، ہم پر رب کا فضل ہے، کرم ہے، اس کی رحمت کی چادر ہم پر تنی رہتی ہے، ہم اس کے رحمت کے سائے میں ہیں، ہم پر کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے۔ اس طرف کیوں دھیان نہیں جاتا؟ مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ناشکری ہے۔ ہم کیوں شکر سے ناشکری کا سفر کرتے ہیں؟ شکر تو رب کی عطا ہے اور شکر پر مزید ملتا ہے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت یہ بیان جو میں نے آج صبح پڑھا کہ خوش قسمت شخص وہ ہے جس کے پاس تمام اعضاء سلامت ہیں اور رات تک کا کھانا موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلسی سے، فقر سے، فاقے سے، تنگ دستی سے پناہ مانگی ہے۔ ہمارے پاس تو وسائل بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، پھر ہم کیوں ناشکری کرتے ہیں؟ تو آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے تمام اعضاء سلامت ہیں اور آپ کے پاس شام تک کا کھانا موجود ہے، شکر کیجیے، آپ کو رب نے اتنا اچھا پیکج دیا ہوا ہے، آپ کے تمام اعضاء سلامت ہیں اور شام تک کا کھانا موجود ہے۔ ہمارے پاس تو مہینوں کا راشن موجود ہوتا ہے، ہمارے پاس تو بینک میں ڈپازٹ بھی ہے، پھر جانے کیوں ہم شکر کی راستے پر چلنے کی بجائے ناشکری کی پگڈنڈیوں پر جنگلوں جھاڑیوں میں گھس جاتے ہیں، رب کو بھی ناراض کرتے ہیں اور اپنی آپ کو بھی خام خواہ کا گناہ گار بناتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس میسج کو سمجھیں گے اور اس میسج کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔